جی ناظرین السلام علیکم، میں بابر علی۔ آج کا جو میرا تجزیہ ہے یہ ہے شریف برادران کے یہ جو غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں ان کے متعلق۔ میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، چلو دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ایک تو نواز شریف امریکہ کیوں گئے ہیں، ایک یہ سوال ہے، اور شہباز شریف سعودی عرب کیوں گئے ہیں۔ چلیں جی، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سی باتیں اٹھ رہی ہیں، بہت سے شور شرابے ہو رہے ہیں۔ تو 62 کے قریب امریکی کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو، اور جو خط جو بائیڈن کو موصول بھی ہو گیا ہے اور مل بھی گیا ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں جو صدارتی انتخاب ہیں امریکہ میں، اور مقبولیت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور کیملا ہیرس کے درمیان تھوڑا بہت فرق ہے، یعنی کہ اگر فرق دیکھیں ان کی مقبولیت کا، ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑا سا آگے ہیں، اتنا زیادہ آگے نہیں ہیں، اور تھوڑا سا کیملا ہیرس تھوڑا سا پیچھے ہیں، زیادہ پیچھے نہیں ہیں، بس مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے الیکشن کے بعد۔ مقبولیت اور جیت کے نظر جو پاکستان پر جو سسٹم قابض ہے وہ اندر سے بکھلا گیا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ گئے صدارتی انتخابات جیت کر امریکہ کے، اگر اگلے انتخابی یہ جو الیکشن ہے، صدارتی انتخاب ہیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کی جیت کے بعد عمران خان کو بہت بڑی مدد مل سکتی ہے، ان کی رہائی میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ان کو فکر لائق ہو گیا ہے، جو پاکستان پر سسٹم قابض ہے نا، ان کو فکر ہو گیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو یہ ستیہ ناش کر دے گا ان کا، ایک عمران خان کو رہا کرا دے گا، ان کے جو پلان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے، اور اب 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس ہوگا وہ 23 ججوں پر ہوگا، یعنی کہ 6 ججز اور شامل کیے جا رہے ہیں، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بھی ہے وہ 3 جج سنتے تھے، اب اس کمیٹی کو 5 ججوں میں وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ترمیم کے بعد۔ چلیں جی، نواز شریف کیا لینے گئے امریکہ میں، یہ سوال ہے ایک ہمارا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور شہباز شریف سعودی عرب کیا لینے گئے ہیں، آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کو امریکہ سعودیہ کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان، جس طرح سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہے اسی طرح پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کھڑے ہیں۔ پی ایم ایل این اور پی پی کے لیے پریشان کن کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے یہ بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ جس طرح آج پارلیمان کی کمیٹی کے اجلاس میں ایک عورت جو کہانی سناتی ہے، بہت دکھ ہوا اپنی ریاست کے وجود پر، جس طرح وہ چودھری امتیاز کی وہ آئی تھنک بھابھی ہیں، وہ جنہوں نے بتایا قصہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ان کو آئینی ترمیم کے وہ وقت میں کس طرح انہیں تنگ کیا گیا، کس طرح انہیں ٹارچر کیا گیا، کس طرح ان کو آگے پولیس نے رسپانس دیا، کوئی ساتھ نہیں پنجاب پولیس نے دیا ان کا، پوچھتے رہے ان کو مارتے رہے، ان کے بچوں کو مارتے رہے آ کر، بہت ہی زبردستی۔ چلو مانتے ہیں آئینی ترمیم پاس کر لی، اب کیا ملا ہمیں بھی ذرا بتا دیں۔ آئینی ترمیم پاس کر آپ نے ایک چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگایا، وہ بھی اب تمہارے انشاءاللہ خلاف چلے گا، خلاف تو نہیں چلے گا تمہارے، بٹ وہ آئین پہ چلے گا، قانون پہ چلے گا، کیونکہ تمہارے پھینکے ہوئے دانے اور خوراک پہ وہ نہیں چلنے لگا۔ تم ڈیزرو ہی وہی کرتے ہو کہ جو تمہارے اشاروں پہ ناچے، تگنی کا ناچ ناچے، جو تم کہو وہ کرے، جو تم نہ کہو وہ نہ کرے۔ چلیں جی، نواز شریف لندن کیوں گئے؟ لندن تو نہیں گئے، وہ لندن ایک بہانہ تھا، بٹ وہ گئے امریکہ ہیں۔ نواز شریف واشنگٹن گئے ہیں، وہاں تو ایسی صحت کے لیے سہولت تو نہیں ہے۔ جو معید پیرزادہ ہیں انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، میں وہ لکھے ہوئے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، ادھر میں شو کر دوں گا آئی تھنک سکرین پہ، کہ وہ امریکہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنے آئے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، نیکسٹ پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کے لیے ملاقاتیں کرنے آئے۔ شہباز شریف گئے ہیں سعودی عرب، وہ محمد بن سلمان کے قریبی لوگ ہیں، وہ ان کو قائل کریں گے۔ جو لوگ محمد بن سلمان کے قریبی ہیں شہباز شریف ان کو قائل کریں گے، کس کے لیے یہ بھی چلیں،
اس بات پر کہ محمد بن سلمان ایسا ماحول بنائیں کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست بھی ہیں اور بہت قریب بھی ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے, آپ نوٹ کر لیں اس کو. شریف برادران چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ سے معاملات سیدھے ہو جائیں. محمد بن سلمان کے ذریعے سے عمران خان کا پتہ صاف کیا جائے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کے بعد جو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اس کے آگے کیا ہے. یعنی کہ لڑ تو نہیں سکتا, جو اپنا ایک باتیں منوانی ہوتی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے وہ منوا لیتے ہیں. اچھا, شریف برادران امریکی اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کرنے کیا کیا آفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بات اہم ہے. اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے معاملات ان کے ساتھ سیدھے کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کی بات سن سکتی ہیں, ان پہ عمل کرتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ تو لیں گے. گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا, کوئی لو اور کوئی دو کا تو معاملہ تو ہوگا. میری جو پیشن گوئی ہے, میں نے 3-4 پوائنٹ لکھے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, ٹھیک نہیں بھی ہو سکتے ہیں. امریکی حملے کی صورت میں یہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر, امریکی یا اسرائیلی حملے کی صورت میں یہ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے. یعنی کہ پاکستان والے یہ یقین دہانی کرا دیں گے امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن یہ جو بھی آگے ہوں گے بات طے کرنے والے, ان کو جو اسرائیل حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر, یہ امریکہ کا خفیہ طور پہ یا اسرائیل کا خفیہ طور پہ ساتھ دیں گے بھی ضرور, کیونکہ لو اور دو کی بات ہوگی جو اسرائیل کر رہا ہے. تو اہم سب سے یہ ہے کہ پاکستان, کیونکہ امریکہ پاکستان کو سعودی عرب کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. سعودی عرب کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اور امریکہ پاکستان کو سعودی عرب کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان ہی مار سکتا اور کوئی نہیں مار سکتا. یہ تو ہمارے ایمان میں ہی ہے, ایمان پورے سورے ہیں آج کل ہمارے. اچھا, یہ ہنگامی دورے ہیں اور ان دوروں کو آپ نے, یہ جو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف اب دورے کرنے کے لیے نکلے ہیں, یہ کوئی خیر کے دورے نہیں ہیں, یہ ہنگامی دورے ہیں. ان کے نتائج پی ٹی آئی کے لیے یا اللہ نہ کرے عمران خان کے لیے بہت ہی برے ثابت ہو سکتے ہیں. یہ میری پیشن گوئی ہے, اللہ نہ کرے ٹھیک نہیں ہونی چاہیے میری پیشن گوئی, بٹ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. اچھا, نمبر 2, اسرائیل کی خاموش حمایت جاری رکھے گا پاکستان. یہ بھی تھوڑا طے ہو سکتی ہے بات, یہ بھی یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں اگر وہ ان کے معاملات مانتے ہیں تو چین سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی, جو خبریں اور رپورٹس آئی ہیں پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں میں, پاکستان نے ان چیزوں پہ سائن یا دستخط کر دیے ہیں کہ ہم کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سال کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد ہم کچھ چیزوں سے یا کچھ معاملات سے چین سے دوری اختیار کر سکتے ہیں, کیونکہ ان معاملات میں ہم چین کی مدد نہیں لیں گے. یہ آہستہ آہستہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں, ہم پہ ہو سکتا ہے کچھ. نمبر 4, افغانستان کے تعلقات جو پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ, ان تعلقات کو امریکہ کی مرضی کے مطابق چلایا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی ڈیل میں, یہ جو میاں صاحب ڈیل کرنے گئے ہیں, ڈیل کے تو بہت بڑے یہ بادشاہ ہیں نا, بے تاج بادشاہ جس طرح کہتے ہیں, کیونکہ ڈیل تو انہیں کرنی آتی ہے. ڈیل کے تو یہ بہت بڑے ماہر ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنی عزت کے لیے. جس طرح اب نون لیگ کے سپورٹرز کے لیے اور نون لیگ پوری جماعت کے لیے بہت بڑی ڈیل کیا انہوں نے. ڈیل یہی کیا کہ یہاں بیٹی کا برتھ ڈے تھا کچھ دن کے لیے اور وہ لندن فلائی کر گئے. بیٹی اب غصہ نکال رہی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی پر اور فتنے پر, یوں فلاں, کبھی فتنہ کہتی ہے, کبھی عمران خان کہتی ہے, کبھی انتشاری ٹولہ کہتی ہے. چلو ایک نام تو دے لو, چلو ہم بھی تو یاد کر لیں کہ نام کون سا ہے پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا, یا عمران خان کا کیا نام ہے. ہر ہفتے کے بعد ایک نیا نام دے دیتے ہیں, دیکھنا ہوگا. یہ میرا تجزیہ تھا چھوٹا سا, غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, جو میں نے شریف برادران کے دورے وغیرہ کے بارے میں بات کی ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہ ہو